عبداللہ نے کندھے اچکا کر کہا، بری بات ہے عبداللہ، پھر کیا فرق رہ گیا اس نے اور تم میں؟ اپنے باپ کی آواز پر وہ کرب سے آنکھیں موند گیا۔ تو کیا کرتا میں بابا، چلے جاتے وہاں سے، اس سے دور، اور جب موقع آنے پر وہ تم سے معافی مانگتا تو معاف کر دیتے۔ تم عبداللہ ہونا، اللہ کا بندہ، اور اللہ کا بندہ معاف کر دیتا میری جان، وہ ظالم نہیں ہوتا۔ اس یاد پر دو آنسو ٹوٹ کر ویرا کی آنکھوں سے گرے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا بچہ، محبت اور رحم انسان کو کمزوری ہوتا ہے، اب ان دونوں کو خود پر حاوی مت ہونے دینا۔ ایک ظالم درندے بن جانا جسے لوگ بس دہشت سمجھے۔ اب کی بار یعقوب بہن کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، اس لیے اب تم بھی کسی پر رحم نہ کھانا، کسی کا خیال نہ کرنا، طاقتور بننا تم، اور نہ صرف اپنے دشمن کا سر درد سے الگ کر دینا۔ یعقوب بہن کا گلایا ہوا زہر اسے اپنی رگوں میں چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی جو پہچان تھا بھول جاؤ، اب سے تم وہ نہیں جو پہلے تھا، اب تم ویرا بنے گا۔ ویرا نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی، اس کا دل کر رہا تھا خود کو فنا کر دے، ان ہاتھوں کو توڑ دے جو معصوم لوگوں کی موت کا باعث بنے تھے، اس وجود کو ختم کر دے جو عبداللہ سے ویرا بننا تھا۔ کرتے ہوں گے آپ سب سے نفرت، لیکن مجھ سے نہیں۔ آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتا بادشاہ، محبت کرتا ہے آپ مجھ سے۔ مرجان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو ویرا کی بات ہوئی، وہ اپنے بال ہاتھوں میں دبوچ کر سسک کر رونے لگا۔ میں پھر بھی آپ سے محبت کروں گی، ہمیشہ کروں گی، پھر دیکھنا آپ کی نفرت ہار جائے گی میری محبت کے آگے۔ اسے یاد کر کے ویرا کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ سب سے زیادہ ظلم تو اس نے اسی پر کیا تھا جو اسی سے محبت کرتی تھی، کہ زندگی تھی اس کی اپنی آخری سانس تک دہشت گرد کی بیوی مانا جانا، اس سے جڑ کر رہنا۔ نہیں تھا ویرا اس محبت کے قابل، نہیں تھا وہ اس رشتے کے قابل۔ وہ کیوں مرجان کو اس سے جوڑ کر رکھتا، نہیں تھا وہ اس کے قابل۔ اچانک ہی چرچراہٹ کی آواز پر ویرا نے دروازے کی جانب دیکھا، جسے کھول کر ایک ہولہ سا کال کوٹھی میں داخل ہوا تھا۔ پھر وہاں کا بلب چلا اور روشنی ہو گئی۔ اس روشنی میں ویرا نے اپنی آنکھوں کو زور سے مچ لیا۔ کیسے ہو ویرا؟ جنرل شہید کی آواز پر ویرا نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی بات نہیں کرو گے؟ جنرل شہید نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو ویرا خاموش تھا، پھر کال کوٹھی میں اس کی آواز گونجی، کروں گا بات۔ ویرا کی بات پر جنرل شہید کے چہرے پر ایک مسکان ہے، شکر تھا مہینے میں پہلی بار اس نے زبان پر تالا لگایا ہوا تھا، کھولا تھا، لیکن آپ سے نہیں، راگا سے۔ ویرا کی اگلی بات پر جنرل شہید کے ماتھے پر بال لائے تھے۔ راگا؟ ویرا نے اس بات میں اپنا سر ہلایا، یہ زبان اب صرف اسی کے سامنے کھلے گی، تو اسے یہاں بلائیے، ورنہ جتنی طاقت ہے لگا کر دیکھ لے، جتنی اذیت دے سکتے ہیں دے لے، لیکن مجھ میں چھپے رازوں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ جنرل شہید نے ویرا کی آنکھوں میں ایک عزم دیکھا تھا، وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ کچھ بھی کر لیتے، ویرا کو جواب دینے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ڈر کر جواب دینے والوں میں سے نہیں تھا۔ جنرل شہید اٹھے اور خاموشی سے اس کال کوٹھی سے باہر نکل گئے۔ ایک بار پھر سے لائٹ بند ہو گئی تو وہ اندھیرا اور ماضی کی یادیں پھر سے ویرا کا مقدر بن گئی تھی۔ عماد ویرا کی خواہش کے مطابق اس سے ملنے آیا تھا، اور ایسا اس نے کیسے ممکن کیا تھا یہ وہی جانتا تھا، کیونکہ عماد سیکرٹ ایجنٹ تھا، اس کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ لیکن عماد نے بھی اپنے بابا جنرل شہید کے جنرل ہونے کا فائدہ اٹھایا تھا، اور انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ ویرا سے اپنی سچائی چھپائے گا۔ عماد کال کوٹھی میں داخل ہوا، جہاں کافی اندھیرا تھا، بس دروازے پر لگی چھوٹی سی کھڑکی میں سے روشنی پھوٹی تھی، لیکن اس روشنی میں عماد کا چہرہ نظر آنا ناممکن تھا۔ اوہ ویرا، کیا کہنا تھا تمہیں مجھ سے؟ عماد نے راگا کی آواز میں کہا تو ویرا زنجیروں میں جکڑے ویرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن اسے عماد کے ہولے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ مرجان کیسی ہے؟ مرجان کا نام زبان پر لاتے ہوئے ویرا کی آواز میں بہت کرب تھا۔ ٹھیک ہے دوست، اس کی فکر مت کرو، اور اس کے گھر والے بحفاظت میرے پاس ہیں، اور میری آخری سانس تک وہ حفظ و امان سے میرے پاس ہی رہیں گے، عماد نے نرمی سے کہا تو ویرا حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ شاید راگا جب فوج سے چھوٹ کر آیا تھا تب سے ہی فوج سے ہاتھ ملا چکا تھا، لیکن ویرا کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ تم سے ایک کام تھا فوجی؟ ویرا نے فوجی کا لفظ پر زور دیا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ راگا فوج سے ہاتھ ملا کر خود بھی اس میں شامل ہو چکا تھا۔ ہاں کہو ویرا۔ ویرا نے سرد آبری اور نم آنکھوں سے اس کے ہولے کو دیکھنا چاہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب میرا مقدر ساری زندگی اس کوٹھی میں رہنا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ زندگی مرجان میرے نام سے جڑ کر برباد کرے، اس لیے تم مجھے طلاق کے کاغذات بنوا دو تاکہ میں اسے آزاد کر سکوں۔
طلاق کا لفظ زبان پر لاتے ہوئے ویرا کو لگا تھا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں جگڑ لیا ہو۔ معاف کرنا دوست، لیکن بہت دیر ہو گئی، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاہ کر بھی تم مرجان کو طلاق نہیں دے سکتے۔ ویرا نے حیرت سے عماد کو دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ مرجان تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے ویرا، تم بہت جلد باپ بننے والے ہو۔ ویرا نے حیرت سے عماد کو دیکھا۔ کیا راگا سچ کہہ رہا تھا مرجان؟ ویرا کو رات یاد آئی جب وہ راگا کے ساتھ واپس آیا تھا۔ اتنے دن مرجان سے دور رہنے کے بعد اپنی تڑپ اور بے چینیوں میں ویرا ہر حد پار کر گیا تھا۔ اب سب یاد کر کے ویرا کا دل کر رہا تھا اپنی جان لے لے۔ کاش وہ ایسا نہ کرتا۔ مرجان کے ساتھ ساتھ وہ اس ننھی جان کی زندگی بھی تباہ کر چکا تھا جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اور اگر اس کی بیٹی پیدا ہوتی تو کیا ہوتا اس کا مستقبل؟ وہ تو ساری زندگی ایک دہشت گرد کی اولاد کہلاتی۔ یہ سب سوچ کر ویرا نے اپنے بال اپنی مٹھیوں میں بھیجے اور چیخ کر رونے لگا، جبکہ عماد باس اسے رحم کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہوں ویرا کہ جو تمہارے ساتھ ہوا وہ بہت بڑا ظلم تھا، لیکن خود پر ہوا ظلم ہمیں ظالم بنانا تو نہیں سکھاتا ویرا۔ اگر ظلم کرنا ہی ہے تو ان پر کرو جو اس قابل ہیں۔ عماد کی آواز میں اس کے لیے بہت دکھ تھا۔ جانتے ہو کال کون تھا ویرا؟ اس کا اصلی نام کمار شنکر ہے، اور نام سے اندازہ لگا لیا ہوگا تم نے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ وہ راگا عرف راگو کرچن تھا۔ اپنے غصے میں تم اپنے ملک کے خلاف ایک کن کا ساتھ دیتے رہے ویرا۔ عماد کی بات پر ویرا کا سر شرمندگی سے جھکے، اسے خاموشی دیکھ کر عماد وہاں سے جانے لگا جب اس کے کان میں ویرا کی آواز پڑی، مرجان کا بہت خیال رکھنا تمہیں اللہ کا واسطہ۔ عماد اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ ویرا اپنے احساس گناہ میں دبتا چلا گیا۔ ہاں، اس کی یہی سزا تھی کہ وہ اپنے بچے اور بیوی کے بغیر تڑپ کر اس زندگی کو کاٹے، کیونکہ وہ بھی تو نہ جانے کتنوں کے گھر اجاڑنے کا باعث بنا تھا۔ ہاں، یہ سب ویرا کے گناہوں کی سزا تھی جو اسے تو کاٹنی ہی تھی، لیکن مرجان اور اس کی اولاد کو سزا صرف اس سے منسلک ہونے کی وجہ سے کاٹنی تھی۔ مرجان گمسم سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ عماد سے یہ وعدہ نبھا رہی تھی۔ اب وہ روتی نہیں تھی، بس اپنے بچے کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی جی رہی تھی۔ مرجان کا ہاتھ بے ساتھ اپنے پیٹ پر گیا جہاں ان کی محبت کی نشانی پڑ رہی تھی۔ کیسے جیتا اس دنیا میں وہ معصوم اپنے باپ کی محبت کے بغیر؟ کیا یہ دنیا اسے جینے دیتی؟ اسے ہر پل یہ احساس دلاتی کہ وہ ایک دہشت گرد کی اولاد ہے۔ یہ سب سوچ کر کتنے ہی آنسو مرجان کی آنکھوں سے بہہ نکلے، تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکا تو وہ آنسو پہنچ کر سیدھی دوپٹہ سر پا لیا۔ عماد مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتا، مرجان اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرا دی۔ چلو آنکھیں بند کرو، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سرپرائز؟ مرجان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ چھوڑو تم سب، آنکھیں بند کرو۔ مرجان نے اس کے سامنے منہ بنا کر کہنے پر مسکرائی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اب اپنی آنکھیں کھولو۔ مرجان نے آنکھیں کھولی تو اسے لگا کہ یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اس کے سامنے ہی وانیہ مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ وانی! مرجان کے پکارنے پر وانیہ اس کے پاس آئی، اسے گلے سے لگا گئی۔ اپنی پیاری دوست کا ساتھ ملتی مرجان کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھی۔ دو اس لیے نہیں لایا تمہاری بھابھی کو جہاں کہ اسے رو کر دکھاؤ۔ اب رونا نہیں، خوشی خوشی سے بات کرو۔ میں اماں کے ساتھ مل کر کچھ اچھا سا بنا کر لاتا ہوں دونوں کے لیے۔ عماد اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور مرجان نے نم آنکھوں سے مسکرا کر وانیہ کو دیکھا۔ کیسی ہو تم وانیہ؟ مرجان کے سوال پر وانیہ مسکرائی۔ اب تمہیں دیکھ لیا نا، اب بالکل ٹھیک ہو، لیکن تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ایک افسردہ سی مسکان مرجان کے ہونٹوں پر آئی تھی۔ ان کے بغیر میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے وانی؟ وانی نے نم آنکھوں سے مرجان کو دیکھا۔ عماد نے مجھے بتایا ویرا بائی کے بارے میں۔ وانیہ نے مرجان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ فکر مت کرو مرجان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مرجان نے اپنا سر انکار میں ہلایا۔ کچھ نہیں ٹھیک ہوگا، ایسا لگتا ہے سب ختم ہو گیا۔ اتنا کہہ کر مرجان پھر سے رونے لگی اور وانیہ نے بے بسی سے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما اور اس کے آنسو پونچھ دیے۔ کبھی بھی سب ختم نہیں ہوتا مرجان، وانیہ ہلکا سا مسکرائی۔ پتہ ہے میں اپنے سائے سے بھی ڈرنے والی لڑکی تھی جو سب سے بچنے کا سہارا اپنی جوڑواں بہن کو سمجھتی تھی۔ پھر ایک دن میری یونیورسٹی پر حملہ آور دہشت گرد مجھے، میری بہن، میرے ماں باپ سے دور لے گئے، سب اپنوں سے دور تنہا کر دیا مجھے۔ اس دن مجھے لگا کہ سب ختم ہو گیا۔ وانیہ کی بات پر مرجان خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن پھر دہشت گردوں کے ہی سردار راگا نے میری حفاظت کی، مجھے اپنے ساتھی سے بچانے کے لیے اپنے نکاح میں لیا۔ ہر حق ہوتے ہوئے بھی مجھ سے کوئی زبردستی نہیں کی اور مجھے تحفظ میں رکھا، اور ان سب باتوں کی وجہ سے میرا دل اس کی جانب مائل ہو گیا۔ پتہ ہے مرجان، جس دن میں نے اپنے دل کے احساسات راگا کے لیے محسوس کیے، اس دن مجھے لگا سب ختم ہو گیا۔ مرجان بس بت بنی وانیہ کی باتیں سن رہی، تجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں کھوئی سی یہ باتیں کہہ رہی ہو۔ پھر ایک دن میں نے راگا کو ایک فوجی پر بندوق تانے دیکھا۔
میں نے انہیں روکا کہ وہ اسے نہ مارے، لیکن وہ نہیں رکے تو میں نے ان کو گولی مار دی۔ مرجان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے دل پر گولی ماری مرجان، جس کے لیے میرا دل تڑپتا تھا، اور اس دن ان کا بے جان وجود دیکھ کر مجھے لگا کہ سب ختم ہو گیا۔ مرجان نے اپنا ہاتھ وانیہ کے ہاتھ میں رکھا۔ پھر ایک دن میرے بابا نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میرا نکاح اپنے جنرل کے بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی مرجان، مجھے لگا کہ میں راگا کے سوا کسی کی ہو ہی نہیں پاؤں گی، لیکن پھر بھی اپنے بابا کی مان کی خاطر ان کی بات مان کر، اور جب میں نے اپنے بابا کی رضا کے لیے وہ نکاح قبول کر لیا تو مجھے لگا سب ختم ہو گیا۔ وانیہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور مسکرائی، لیکن پھر میں نے اپنے شوہر کو دیکھا، عماد کو دیکھا، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو وہی ہے، وہی میرے راگا تھے مرجان جنہوں نے مجھے تحفہ دیا تھا، میرا خیال رکھا تھا۔ وانیہ نے مرجان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ راگا کی جگہ وہ راگا کا روپ لے کر وہاں گئے تھے، اور اصلی راگا کو تو انہوں نے کبھی آزاد ہی نہیں کیا تھا۔ مرجان کے ماتھے پر بل آئے، تو وہ کون تھا جس سے تم نے مارا؟ مرجان کے سوال پر وانیہ نے سر آبڑی۔ وہ اصلی راگا تھا جو جیل سے باہر آیا تھا اور یہاں واپس آ کر سب کو مات کی سچائی بتانا چاہتا تھا، لیکن تب مجھے یہ بات نہیں بتاتی۔ مرجان نے اس بات میں سر لائے، لیکن دیکھو مرجان، خدا نے مجھے ہر امتحان سے نکالا، مجھے ایسے آدمی کی محبت دی جسے میں نے چاہا تھا۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تمہاری چاہت اور خوشیاں ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ وانیہ نے مسکرا کر کہا تو مرجان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ لیکن کیسے وانیہ؟ میرا شوہر کوئی دہشت گرد کے بیس میں چھپا فوجی نہیں تھا، وہ سچ میں دہشت گرد تھا، اور قانون انہیں سزا دیتا ہے وانیہ، معاف نہیں کرتا۔ مرجان نے روتے ہوئے کہا تو وانیہ مسکرا دی۔ جب ہمارا رب کچھ کرنا چاہتا ہے نا مرجان، تو اس کے سامنے کیوں کر اہمیت نہیں رکھتا، وہ بس کن کہتا ہے اور سب ہو جاتا ہے، تم بس دعا کرو۔ وانیہ نے اس کا چہرہ ہاتھ میں پکڑ کر، تو مرجان نے آنسو پونچھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ بتا دیا سب کچھ، اپنی دوست کو مل گیا دل کا چین۔ عماد ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا تو وانیہ اس کی بات پر ہنسی۔ سب بتایا ہے تو یہ بھی بتاتی کہ تم اس قدر بیوقوف تھی کہ ایک تک نوٹس نہیں کیا کہ جس راگا سے تمہارا نکاح ہوا تھا اس کا نام عماد بنگش ولد شہریار بنگش تھا، اور جس فوجی کے بیٹے سے تمہارا نکاح ہوا اس کا نام بھی عماد بنگش ولد شہریار بنگش تھا۔ سچ میں یہ بیوقوف بی بی دے دی ہے اللہ نے۔ مرجان اور وانیہ دونوں ہی اس کی بات پر ہنسی، اور انہیں ہنستا دیکھ عماد مسکرا دیا۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ مرجان کے سر پر رکھا، تم بس یوں ہی مسکراتی رہا کرو، اسے میں اکثر ہی یہاں لاتا رہوں گا۔ عماد نے وانیہ کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تو مرجان مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ اپنی دوست کو واپس پا کر کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اپنا ہر غم بھول گئی تھی۔ چڑچڑاہٹ کی آواز پر دروازہ کھلا اور جنرل شہید اس کال کوٹری میں داخل ہوئے۔ ویرا حسب معمول زنجیر میں جگڑا ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ کیسے ہیں ویرا؟ جنرل شہید کی آواز پر ویرا نے ان کی جانب دیکھا، مردہ آنکھوں سے دیکھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم راگا سے بات کرو گے، ہم نے تمہاری اس سے بات کروائی، کیا تم اب بھی کچھ نہیں کہنا چاہتے؟ جنرل شہید کی بات پر ویرا نے گہرا سانس لیا۔ آزاد کشمیر کے پہاڑوں میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو دیکھنے میں تو عام سا قبیلہ ہے، لیکن اس میں رہنے والا ہر آدمی ہماری طرح ہی ایک دہشت گرد ہے۔ ویرا کی بابا جنرل شہید کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ مشہور سیاست دان عباس جاوید سیاست کی آڑ میں چھپ کر دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے اور ان سے اپنے کام کرواتا ہے۔ ویرا کی ہر بات جنرل شہید کو پہلے سے بھی زیادہ حیران کر رہی تھی۔ یہی نہیں، تم لوگوں میں چھپا ایک میجر ابراہیم شیخ دہشت گردوں کا جاسوس ہے۔ جنرل شہید اب اپنا ماتھا پکڑ چکے تھے۔ ایسے اور بہت سے راز ہیں جو میں جانتا ہوں، ایسے راز جو تمہاری سوچ کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتے۔ ویرا کی بابا جنرل شہید نے اس کی جانب دیکھا۔ بتانا چاہو گے سب ہمیں؟ جنرل شہید کے سوال پر ویرا کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ مفت میں کیا چاہتے ہو تم؟ جنرل شہید نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو ویرا کرب سے اپنی آنکھیں موند گیا۔ صرف ایک موقع۔ جنرل شہید نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ جس چیز کو میں جانتا ہوں اسے پکڑوانے میں تم لوگوں کا ساتھ دوں گا، لیکن اس کے بعد مجھے آزادی چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اتنا کہہ کر ویرا پھر سے دیوار کے ساتھ اپنا سر ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ جنرل شہید کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ جو ویرا مانگ رہا تھا وہ بہت مشکل تھا، بہت زیادہ مشکل۔ ویرا کی بتائی ہر بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ فوج نے جب اپنے جاسوس ویرا کے
بتائے لوگوں کے پیچھے لگائے تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ لوگ شرافت کی آڑ میں چھپے کیا کالے کارنامے انجام دے رہے تھے۔ جنرل شہید کے کہنے پر باقی جنرل کو بھی ویرا پر یقین ہوا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ اسے آزاد کر دیتے۔ ہو سکتا تھا وہ آزادی پانے کے لیے جان بوجھ کر کڑھا ہو، اور پھر آزادی ملتے ہی اسی دنیا میں لوٹ جاتا۔ ویسے بھی فوج کے مطابق اس کے گناہ سزا کے قابل تھے، معافی کے نہیں۔ پچھلے 8 مہینے سے ویرا اسی کال کوٹھی میں گیا تھا جو انفارمیشن اس نے جنرل شہید کو دی تھی۔ اس کے بعد اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ سپاہیوں نے اسے مارا بھی تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح الفاظ تو دور کے ہونٹوں سے کابل نہیں نکلی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنی جیل کے فرش پر پڑا تھا، جسم اس پر مارے جانے والے ڈنڈوں کی تکلیف سے ٹوٹ رہا تھا، دماغ، دل، سب کچھ اس وقت عذیر میں تھے۔ ویرا نے اپنی آنکھیں موندی تو ایک ہنستا مسکراتا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ میں اس دل میں اتر چکا، اب آپ کو اپنے دل سے ہی جھوٹ بولتا ہے تو بول کے خوش ہوتے رہو، لیکن سچ یہ ہے کہ جہاں صرف پر میں بس چکا اور آپ چاہ کر بھی مجھے جہاں سے نہیں نکال سکتا۔ مرجان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس کا معصوم چہرہ یاد کر کے وہ اپنی ہر تکلیف بھلا گیا تھا، ہر اذیت سے غافل ہو گیا تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو صرف اس کی دل جانا۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہمت کیسی اسے ہاتھ لگانے کی، کس کے حکم پر تم لوگوں نے اسے جسمانی ریمانڈ دیا؟ جنرل شہید کی آواز پر ویرا نے اپنی بند آنکھیں کھولی، جو اس کی جیل کے دروازے میں کھڑے اس کے جسم پر موجود زخم دیکھ کر یہ سوال کر رہے تھے۔ سر وہ بریگیڈیئر فہد، جہاں آرڈر میرے چلے گا، سمجھے، اور آج کے بعد اسے کوئی میرے حکم کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ جنرل شہید کے حکم پر سپاہی نے ہاں میں سر ہلایا تو جنرل شہید ویرا کے پاس آئے۔ ویرا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ 8 مہینوں سے قید میں رہ کر اس کا حلیہ مکمل طور پر بدل چکا تھا، داڑھی اور بال کافی بڑھ چکے تھے، جلد پر سیاہی نمودار ہونے لگی تھی۔ تمہاری دی گئی ساری انفارمیشن درست نکلی ویرا، ہم لوگوں نے سب غداروں کو ثبوتوں کے ساتھ پکڑ لیا، اور سب صرف تمہاری وجہ سے ہوا۔ جنرل شہید کی بات پر ویرا کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی، اور اس سب کا انعام بھی مجھے مل چکا ہے۔ ویرا نے اپنے گال پر موجود کٹ کو سہلاتے ہوئے کہا تو جنرل شہید کو افسوس ہوا، لیکن انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ راگا تم سے بات کرنا چاہتا ہے، امید ہے اس کی بات سننے کے بعد تم ہمارے اور کام آ سکو گے۔ جنرل شہید نہ کہہ کر جانے کے لیے مڑے۔ وہ لائٹ جنرل شہید کے آتے ہی جلائی گئی تھی، اب بجھ چکی تھی، کمرہ ایک بار پھر سے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ویرا نے آنکھیں موند کر اپنا سر دیوار سے ٹکا دیا۔ ویرا، راگا کی آواز پر ویرا نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، لیکن راگا ہمیشہ کی طرح اندھیرے میں ہی کھڑا تھا۔ بس ویرا کے پیچھے دیوار پر موجود چھوٹی سی کھڑکی میں سے ہلکی سی روشنی پھوٹی تھی، جو راگا کی چوڑی چھاتی پر پڑی تھی۔ اب تم مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو؟ مجھے جو بتانا تھا بتا چکا ہوں، ویرا نے بے روح سے کہا۔ جانتا ہوں، اور میں تم سے کچھ پوچھنے نہیں آیا، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ بھروسہ؟ ویرا کہہ کر لگا کر ہنسا۔ تم کرتے ہو مجھ پر بھروسہ؟ ویرا کے سوال پر راگا خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہماری آخری ملاقات میں تم نے مجھے بتایا تھا کہ راگا کا اصلی نام راگو تھا، یعنی تم راگا نہیں ہو سکتے، پھر کون ہو تم؟ ویرا نے سیدھے ہوتے ہوئے پوچھا، جبکہ دوسری جانب خاموشی قائم رہی تھی۔ فوجی، تم ایک فوجی تھے جو راگا بن کر ہمارے درمیان رہ رہے تھے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اصلی راگا جیل میں سڑتا رہا، ہم تمہیں ہی اصلی راگا سمجھتے رہے۔ یہاں تو تم بہت زیادہ چالاک تھے، جہاں بہت زیادہ بیوقوف۔ یہ نے اپنی مٹھیاں کس کے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اب اس آدمی کی آواز بدل چکی تھی، وہ راگا کی آواز نہیں تھی، بلکہ اسے بالکل مختلف گمبھیر سی سنجیدہ آواز تھی۔